اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جناب ابراہیم مجاب امام حسین کے پہلو میں دفن ہے، اور مولا امام حسین نے ہی انہیں بھیجا تھا کہ جا ابراہیم میں تجھے ایک بیٹا عطا کرنے لگا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے بیٹا عطا کروں، کیونکہ رسول کو معراج میں جو شہباز ملا تھا رسول حسین کو دے کے گئے ہیں، حسین چاہتے ہیں وہ شہباز میں تجھے عطا کروں، میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے خبر نہیں ہے کہ اگلے جملے پہ کتنے سر اٹھ جائیں گے اور کتنے جھک جائیں گے۔ حسین کے جملے آج بھی کتاب میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں، شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اور تاریخیں کہتی ہیں کہ قلندر کبریا جو عطا ہوئے تھے یہ حسین کے حکم سے ہوئے تھے، اور مولا نے کہا تھا میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اب علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو عطائیں نازل ہوتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں؟ عطائیں نازل ہوتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں؟ اب قلندر سے جا کے پوچھ کے تیرا عہدہ کیا ہے؟ قلندر کا سگ کوئے شیر یزدان میں علی کی گلی کا سگ ہو، جن کا سگ نازل ہوتا ہو وہ وارث پیدا نہیں ہوتے۔ میں تجھے شہباز عطا کروں گا۔ والد کبیر الدین ابراہیم مجاب، یہ بیٹے تھے شمس الدین کے، شمس الدین بیٹے تھے نور شاہ کے، نور شاہ بیٹے تھے سید ہادی کے، سید ہادی بیٹے تھے سید احمد کے، سید احمد بیٹے تھے سید منتخب کے، سید منتخب بیٹے تھے سید غالب کے، سید غالب بیٹے تھے عبد المجید کے، عبد المجید بیٹے تھے محمد ثانی کے، محمد ثانی بیٹے تھے اسماعیل ثانی کے، اسماعیل ثانی بیٹے تھے محمد اول کے، محمد اول بیٹے تھے اسماعیل اول کے، اسماعیل بیٹے تھے امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق بیٹے تھے امام باقر کے، امام باقر بیٹے تھے علی زین العابدین کے، علی زین العابدین بیٹے تھے حسین ابن علی کے، حسین بیٹے تھے علی کے، علی بیٹے تھے ابو طالب کے۔ اب مجھے بول کے بتا، ہم آل محمد کے فقیروں کا شجرہ پڑے دنیا کو بول کے بتاتے ہیں ان کا فقیر بھی ان کے نسب سے ہوتا ہے، ان کی گلی سے نہیں ہوتا۔ ایک عورت پہ حملہ کر رہا تھا، ہم نے گرفتار کر لیا، عورت کو اس کے شوہر سمیت دربار میں بلایا گیا، اس نے قلندر کبریا پہ الزام لگایا۔ اب جملہ سنیے گا جو معرفت سننے کے لیے آئے۔ قلندر پہ جب الزام لگا تو دربار میں سلطان محمد نے کہا اجنبی مسافر تیری عصمت کا کوئی گواہ ہے؟ قلندر نے سورہ یوسف کی تلاوت کی، سورہ یوسف کی تلاوت کرنے کے لیے کہا میرا گواہ موجود ہے، لیکن میں چاہتا ہوں، میں سیرت آل محمد کا پیروکار ہوں، یہ ہٹ جائے تاکہ یہ عذاب سے بچ جائے۔ میں اب بھی کہتا ہوں یہ اپنا دعویٰ واپس لے، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ 3 دفعہ قلندر نے عورت سے کہا دعویٰ واپس لے، میں معاف کرتا ہوں، دعویٰ واپس لے، میں معاف کرتا ہوں، دعویٰ واپس لے، میں معاف کرتا ہوں۔ اسے کہا تو نے میرے اوپر حملہ کیا ہے، میں دعویٰ واپس نہیں لوں گی۔ قلندر نے کہا اگر تو نے دعویٰ واپس نہیں لینا پھر میں اپنی گواہی کے لیے اپنا گواہ بلاتا ہوں۔ سلطان محمد نے کہا گواہ کون سا ہے؟ فرمایا اس عورت کو گھر بھیج، اس گھر کے جھولے میں ایک بچہ تھا، وہ بچہ بول کے میری معصومیت کی گواہی دے گا۔ جب کہا وہ بچہ بول کے میری معصومیت کی گواہی دے گا، سلطان محمد نے تخت چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہا تو جو کہہ رہا بچہ تیری گواہی دے گا، تو کوئی یوسف ہے؟ قلندر کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا اس کا بیٹا ہوں جس کی وجہ سے وہ یوسف تھا، اس کا بیٹا ہوں۔ تفصیلات کا وقت نہیں، قلندر نے کہا مجھے جانے دے، روکنے کی کوشش کی۔ سلطان محمد نے کہا مقبرے کی جگہ دکھاتا ہوں، تکیہ لگانا چاہے جگہ دیتا ہوں، بیٹھ میرے شہر میں۔ فرمایا تیرے شہر میں رکنے نہیں آیا، تبلیغ اسلام کے لیے آیا ہوں، مذہب آل محمد کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں، فقیر پیسے لے کے دین نہیں منواتا۔ فرمایا میں جانا چاہتا ہوں اپنے مرشد کے پاس، مجھے انتظار ہے میرے باقی ساتھیوں کا۔ قلندر دریائے چناب کے کنارے میں بیٹھے تھے، یا بہاؤدین ذکریہ پہنچے، فرید الدین گنج شکر آیا،
سخی بادشاہ شاہ جلال الدین سرخ پوش بخاری نقویوں کی جد. اب جو نقوی سادات بیٹھے ہیں دعا لینے کے لیے, بخاری نقوی سادات کی جد شاہ جلال الدین سرخ پوش بادشاہ ساتھ لے کے کلندر کبریا چلے عالمپور کی طرف, جہاں پہ اپنے باپ ابراہیم مجاب کے حکم کے ساتھ ملنا تھا شاہ جمال مجرد سے. شاہ جمال مجرد کی, مجرد کہتے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو. شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں یہ چاروں وقت کے فقیر پہنچے. ان کا پہنچ رہا تھا, میں معرفت کے پرواز آپ کو کروانے لگا. شاہ جمال الدین مجرد کی بارگاہ میں پہنچ رہا تھا, پہنچ کے چاروں کھڑے ہوئے. شاہ جمال الدین مجرد پیر بھائی تھے حضرت ابراہیم مجاب کے. جمال الدین مجرد کے پاس جناب ابراہیم نے اس لیے بھیجا تھا, ان کے پاس مولا زین العابدین کا گلو بند تھا اور مولا زین العابدین کا عصا تھا. فرمایا شاہ حسین کلندری لینی ہے تو جمال الدین کے پاس جانا پڑے گا. شاہ جمال الدین کے پاس پہنچے, سامنے تیل کا کڑاؤ گرم ہو رہا تھا. آج بھی ملتان میں گواہی دیں گے بابا سمر شاہ جی, آج بھی وہ موجود ہے. وہاں پر منتوں کا تیل جلایا جاتا ہے, نیچے آگ جلائی جاتی ہے. وہ آگ کئی سالوں سے روشن شیشہ. جمال الدین مجرد وہاں تشریف فرما تھے. لوگ منتیں مانگنے کے لیے آتے تھے, لکڑیاں جلاتے تھے, آگ روشن کرتے تھے. آگ 24 گھنٹے کبھی بند نہیں ہوتی تھی. دراصل لوگوں کو یہ نظر آ رہی تھی لکڑیوں کی آگ ہے, دراصل وہاں پہ مودت آل محمد کی آگ دہک رہی تھی. وہاں پہ آنے والے آتے تھے, جب آگ ختم ہو جاتی شاہ جمال الدین مجرد کئی دن تک اپنے دونوں پاؤں کو, دونوں ٹانگوں کو آگ کے نیچے رکھتے, اس کے ذریعے سے اس کڑاؤ کو آگ دیتے تھے. وہ کڑا گرم رہتا تھا. چاروں کو آنا تھا. شاہ جمال الدین مجرد کا سلام کیا, سلام کر کے کہا فقیری لینے کے لیے آئے ہیں, معرفت کی بلندی لینے کے لیے آئے ہیں. فرمایا جس نے بلندی لینی ہے اس تیل کے کڑاؤ میں چھلانگ لگاؤ. سنت ابراہیم کو زندہ کرنا چاہتا تھا. جس نے خلیل بننا ہے اسے آگ میں آنا پڑے گا. فرمایا جس نے معرفت لینی ہے آگ میں آنا پڑے گا. اتنا کہنا تھا. سب سے پہلے بہاؤدین ذکریہ آگے بڑھے. جمال الدین مجرد نے کہا تو واپس چلے جا, تو نے ملتان میں رہ کے دین پہنچانا ہے. اگلا فرید الدین آگے بڑھے. فرمایا تیری منزل پاک پتن ہے, تجھے یہاں نہیں رکنا پڑے گا. شاہ جلال الدین آگے بڑھے. شاہ جلال الدین نقوی بخاری سادات کے جد آگے بڑھنے تھے. یا کلندر کبریا نے شاہ جلال الدین کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا, بازو پکڑے پیچھے کر کے کہا تیری پشت پہ 1.25 لاکھ فقیر ہے, نہ تجھے نہیں جانے دوں گا, تو مجھے جانے دے. یہ کہہ کے کلندر کبریا نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, تیل کے کڑاہوں میں آگ لگے چھلانگ لگا دی. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے, کتابیں کہتی ہے کوئی کہتا ہے جس نے کم از کم لکھا اس نے 12 مہینے لکھا, جس نے زیادہ سے زیادہ لکھا اس نے 12 سال لکھا. کم از کم 12 مہینے, زیادہ سے زیادہ 12 سال کلندر تیل کے کڑاہوں میں رہا. خبر ہی نہیں تھی کلندر ہے کہاں. 12 مہینے یا 12 سال کے بعد کلندر کا تیل کے کڑاہوں سے باہر آنا تھا. تکیہ کے شاہ جمال الدین مجرد کے تکیہ کے درخت کے ایک ایک پتے سے, ریت کے ایک ایک ذرے سے آواز آئی ہاذا کلندر, ہاذا کلندر, ہاذا کلندر, ہاذا کلندر. شاہ نے کھڑے ہو کے جمال الدین مجرد سے پوچھا اب میرے لیے حکم کیا ہے. فرمایا باہر آجا, اب تو لال ہو گیا. بشریت کی آخری ڈگری کا نام, اس کے آگے نہ کوئی کلاس ہے, نہ کوئی عہدہ ہے, نہ کوئی ڈگری ہے. 1.25 لاکھ فقیر اکٹھے ہو گئے شاہ جمال الدین مجرد کی بارگاہ میں. کلندر کے سر پہ دستار باندھی جا رہی تھی. 1.25 لاکھ فقیر سامنے کھڑے تھے. فقیروں نے سامنے کھڑے ہو کے کہا کلندر پہلے یہ بتا تیرے سر پہ دستار آ گئی, تو بتا تیرا مسلک کیا ہے, تیرا عقیدہ کیا ہے, تیرا فرقہ کیا ہے. جانتے 1.25 لاکھ بھی تھے لیکن دنیا کو بتانا چاہتے تھے کلندر کیا ہے. تو ہمیں بتا تیرا مسلک کیا ہے, تیرا فرقہ کیا ہے, تیرا عقیدہ کیا ہے. 900 شعر کہا کلندر نے. 900 شعر کلندر نامے میں لکھا ہوا ہے. میں 2-4 شعر پڑھتا ہوں. کلندر کا اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میرا مسلک کیا ہے, چہار دا تن شفیع اسیانم. اب میرے بدے ہاتھ ہے, اب سر نہیں ہلانا, اب یوں نہیں کرنا, اب زبان سے بولنا ہے. تم لفظ علی کی زبان سے تلاوت کرواؤ, فرشتے تیرے ہونٹوں کا بوسہ لیں گے, ملائکہ تیرے سامنے آئیں گے. تو نے اس میں علی کی تلاوت کی. فرمایا چہار دا تن شفیع اسیانم, مہر شاہ ہست دین ایمانم. مہر شاہ ہست دین ایمان, روز و شب من ہمی خدانم, غیر عزیز چہاردہ نامیدانم. کلندر کو خبر تھی کہ زمانے نے مجھے اسماعیل کا بیٹا ہونے کی وجہ سے
اسماعیلی کہہ دینا ہے. کلندر نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا, فرمایا 4 دا تن شفیع عصیانم, یہ 14 ہی ہیں جو قیامت والے دن بخشش کروائیں گے. کلندر نے کہا کئی سوالات فقیر یہ نہ سمجھے یہ میرا عقیدہ ہے. فرمایا مہر شاہ ہست, یہ میرا عقیدہ نہیں, اس پہ میرے مولا کی مہر لگی ہوئی ہے. روز و شب من ہمی خدانم, دن ہو یا رات ہو, میں صرف 14 کا نام لیتا ہوں, دن ہو یا رات ہو. کلندر اپنی عبادت بتا رہا تھا, کلندر اپنی نماز بتا رہا تھا. فرمایا روز و شب من ہمی خدانم, دن ہو یا رات ہو, میں تسبیح کرتا ہوں علی کے نام کی, میں جھکتا ہوں تو علی کے نام پہ, میں عبادت کرتا ہوں تو علی کے نام کی. غیر عزیز چہاردہ نامی دانم, ان 14 کے علاوہ تم کہتے کسی کو مانتا ہوں, میں کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں. عبادت کیا ہے, میرا سجدہ کیا ہے, میری نماز کیا ہے. اتنا کہنے کے بعد کلندر نے پہلی پرواز کی. پہلے پروں کا آنا تھا, کلندر کی پرواز شروع ہوئی. کلندر کی پہلی پرواز ہوئی, 1.25 لاکھ نے اوپر دیکھا. کلندر کا حیدریم کلندرم مصطب, اس سے اگلی پرواز آئی. کلندر نے کہا بندہ مرتضی علی ہستم, اس سے اگلی پرواز آئی. کلندر نے کہا ساقی سالکان عرش میدانم, اس سے اگلی پرواز آئی. کلندر نے کہا پیشوائے تمام رندانم. کلندر کی عرش کی چوکھٹ پہ کلندر کا سر لگا, کلندر کا عرش کی چوکھٹ پہ جانا تھا. کلندر نے زمین پہ جھک کے دیکھا, نجف میں علی کا روضہ نظر آیا. کلندر کے پر کانپنے شروع ہوئے. کلندر نے پروں کو سمیٹا, زمین پہ غوطہ لگایا, علی کی دہلیز پہ ڈگر کے کہنے لگا ساجکور شیر انصارا.